سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی 8ویں کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ تمام احباب سے ہمیشہ کی طرح آج بھی درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں۔ ویڈیو کے اینڈ میں کچھ سوالات ہیں ہمیشہ کی طرح، اور جو احباب اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور ان سوالات کا جوابات دے سکیں گے۔ آج جس صورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے تفسیر کی کلاس کے لیے، اس صورت کا نام ہے سورۃ القریش۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس صورت کی سورۃ الفیل کے ساتھ مناسبت۔ سورۃ القریش اور سورۃ الفیل، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ سورۃ الفیل میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دشمن کو ہلاک کر دیا جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، جس کی وجہ سے پوری عرب دنیا میں ان کی عزت اور ان کا وقار تھا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک اور نعمت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا کی، اور موسم سرما اور موسم گرما میں ان کو دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیار کیا، جس کی وجہ سے وہ خوشحال ہو گئے۔ گرمیوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے اور سردیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، یعنی قریش کو اور اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ اور اس سے ماقبل صورت سے ساتھ کی مناسبت یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی ایک نعمت یاد دلائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تباہی سے محفوظ رکھا، اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہی ایک نعمت سے نوازا تھا، اور اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اب ہم قبیلہ قریش قبیلے کا تعارف پڑھیں گے۔ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، مختلف ریزنز بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک با کمال ہستی فہر بن مالک ہیں، ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے تھے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں آتا۔ اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شخصیت، اپنی شجاعت اور اپنی خودداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارتے تھے۔ اب اس کے تھوڑے تاریخی پس منظر پر چلتے ہیں۔ اس کا تاریخی منظر کچھ اس طرح ہے کہ عبد مناف قریش کے سردار تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں ہاشم نے بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینے کا عزم کیا۔ اس تجارت میں جو بلاد قریش، شام اور مصر کے درمیان ہوتی تھی، یعنی اس تجارت میں حصہ لیا جو قریش اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی تھی۔ قریش والوں کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ دوسرے عرب قبائل کی بنسبت بیت اللہ کی خدام ہونے، یعنی بیت اللہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے راستے کے تمام قبیلے، تمام لوگ، تمام شہر والے قریش کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان تمام قبائل سے مانوس ہونے کی وجہ سے پورے راستے میں امن حاصل تھا، اور وہ ان سے کوئی ٹیکس بھی وصول نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسرے قبائل سے وصول کرتے تھے۔ حضرت ہاشم نے اپنے دیگر بھائیوں کو بھی اس تجارت میں شامل کیا۔ اس تجارت کی وجہ سے مکہ جزیرۃ العرب کا ایک اہم شہر تجارتی مرکز بن گیا، اور قریش مال و دولت میں بھی سب سے آگے نکل گئے۔ اب ہم قریش کے فضائل،
حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے فضائل کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہاں کچھ احادیث مبارکہ ذکر ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں، یعنی لوگ لیڈرشپ کے معاملے میں قریش کے تابع ہیں۔ اس طرح کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے تابع ہیں، یعنی کہ جتنے مسلمان ہیں وہ قریش کے مسلمانوں کے تابع ہیں، اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں، یعنی کہ جو قریش کے کافر ہیں وہ ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ یعنی جتنی قریش کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے میں ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریش میں سے ہوں۔ نمبر 2، نبوت بھی قریش میں ہے، اور تیسرا یہ کہ بیت اللہ کے پاسبان بھی قریش ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جاہ زمزم کے ساقی بھی یہ ہیں۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا۔ چھٹی یہ کہ 7 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی، جبکہ اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا۔ ساتویں یہ کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القریش کی مکمل تلاوت فرمائی۔ اب ہم مختصر سا تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا مقام نزول، سورہ قریش کا مقام نزول یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ قریش نام رکھنے کی وجہ، قریش ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قریش کہتے ہیں۔ سورہ قریش کے مضامین، اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال 2 سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی، اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کے بجائے اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ اب ہم اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کو رغبت دلانے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا۔ فلیعبدوا رب هذا البیت، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امن میں رکھا۔ اب ہم اس صورت کی تفسیر کریں گے، اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورت کی پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریش کو رغبت دلانے کے لیے، اور انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا۔ ایلاف جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، مانوس کرنا۔ ایلاف کا مطلب قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کے لیے اصحاب الفیل کو ہلاک کیا گیا، یعنی کہ جو
ابراہ کی فوج تھی اس کو ہلاک کیا گیا، اس کا کیا سبب ہے؟ اس کے پیچھے اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کو تجارت پر راغب کرنے کے لیے ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ غیر زرعی شہر تھا، یعنی کہ وہاں پر پیداوار نہیں ہوتی تھی، اور مکے کے سردار سردی اور گرمی میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے، جیسے ہم نے ابھی اس کی تاریخی پس منظر میں پڑھا، اور اسی تجارت پر ان کا معاشی انحصار تھا۔ وہ اس تجارت کے ذریعے اہل مکہ کی ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے تھے، اور مکے کے گرد و نواح کے لوگ اہل مکہ کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بیت اللہ کے پڑوسی اور حرم کے رہنے والے ہیں اور کعبے کے متولی ہیں، اور ان کو اہل اللہ کہا جاتا تھا۔ اگر ابراہ کا لشکر کعبے کو گرا دیتا تو ان کی یہ عزت اور حرمت جاتی رہتی، اور اہل حبشہ مکے میں لوٹ مار مچا دیتے، اور یہ شہر ویران اور کھنڈر ہو جاتا۔ اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر میں پیدا ہونا تھا اور اسی شہر میں مبعوث ہونا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شہر میں آپ کی بعثت کی دعائیں کی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں سردی کے موسم میں یمن کے سفر کی طرف مائل کیا، اور گرمی کے موسم میں شام کے سفر کی طرف مائل کیا۔ اس سورہ کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ضرر کو دور کرنا یعنی تکلیف کو دور کرنا، نمبر دو نفع عطا کرنا، اللہ تعالیٰ کا نفع عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر دونوں قسم کے انعامات فرمائے، اور چونکہ دفع ضرر حصول نفع پر مقدم ہوتا ہے، یعنی کہ مشکلات کو دور کرنا وہ نفع کو حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے سورہ فیل میں ان کے دشمن ابراہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا، یعنی کہ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کے دشمن کس طرح ان کو اس سے محفوظ رکھا، اور سورہ قریش میں ان کو تجارتی سفر کے لیے راغب کرنے کا بیان فرمایا، اور ہر نعمت پر اس کا شکر کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا چونکہ ہم نے قریش کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں اس لیے ان پر واجب ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ اس عبادت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عجز کا اظہار کریں، یا اس بیت اللہ کے رب کی توحید کا اعتراف کریں، کیونکہ صرف اسی نے اس گھر کی حفاظت کی، نہ کہ ان بتوں نے جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں رب کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ حضرت عبد المطلب نے ابراہ سے کہا تھا کہ اس بیت کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، اور کعبے کی حفاظت کو بتوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ سو اب قریش پر لازم تھا کہ اعتراف اور اقرار کی بنا پر صرف اللہ وحدہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش سے فرمایا کہ چونکہ تم نے کعبے کی حفاظت کے لیے صرف اللہ وحدہ پر اعتماد کیا، لہذا تم اس بیت میں صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس صورت کی چوتھی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو بھوک میں کھانا کھلایا اس کی حسب ذیل اسباب ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے جب قریش کو حرم میں مامون کر دیا تو ان کو اپنے تجارتی سفر میں کوئی خطرہ نہ رہا، وہ امن اور چین کے ساتھ تجارتی سفر کرتے اور شام اور یمن سے غلہ خرید کر لاتے اور اپنی معیشت اور خورد و نوش کا انتظام کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قریش والوں کو حرم کا پاسبان بنا دیا تو ارد گرد کے جتنے قبائل تھے وہ ان کا احترام کرنے لگے، اور اسی بنا پر وہ تجارتی سفر بآسانی کر لیا کرتے تھے، ان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قریش جہالت کی بھوک میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی اور ایک کتاب نازل فرمائی
جس سے ان کی جہالت دور ہو گئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے قریش مکہ، تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہل لوگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں ایک نبی بھیجا جنہوں نے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، حتیٰ کہ اب تم کو اہل علم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو خوف سے امن میں رکھا۔ قریش مکے سے مختلف شہروں کا سفر کرتے تھے اور ان کو اپنے سفر میں کسی ڈاکے یا لوٹ مار کا خطرہ نہ تھا، جبکہ دوسرے لوگ جو دور دراز کے شہروں کا سفر کرتے تھے ان کو بہت خطرات پیش آتے تھے۔ اس معنی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 66 میں فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے تھے، یعنی قتل و غارت کا شکار ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کر کے ان کے شہر کو اور ان کے سفر کو مامون بنا دیا، یعنی رہنے کی ایک اچھی جگہ بنا دی۔ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسلوکی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ بھوک کا خاتمہ ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسلوکی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرموں اور گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام، امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری اور مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں اور فقر اور مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور ان کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پا لیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں، آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ میں کچھ سوالات ہوں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، قریش کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 2، لفظ ایلاف کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 3، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کس ہستی کا لقب ہے؟ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں سردی کے موسم میں کس شہر کی سفر کی طرف مائل کیا؟ میں آپ کے جوابات کا انتظار نیچے کامنٹ سیکشنز میں کروں گا۔ آپ ان سوالات کے جوابات ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے
اگلی ویڈیو میں نئی صورت کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.